بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ یورپ نے صدر ٹرمپ کا کہنا ماننے سے انکار کیوں کیا۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور انتہائی اہم ایک اور خبر ہے کہ ایران کے جو سیکورٹی کونسل کے علی الجزائی کیا وہ اسرائیل کے حملے میں شہید ہو چکے ہیں یا نہیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کی مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ہم نے ایران کے جو سیکورٹی کونسل کے چیئرمین اور جو سابق شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے جو مشیر تھے اس کو ہٹ کیا ہے اور وہ اس حملے میں شہید ہو چکے ہیں۔ تو اور ایک اور شخص کا بھی نام لایا گیا ہے، کہا گیا وہ اس میں شہید ہو چکے ہیں، لیکن علی الجزائی کے ایکس اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا ہے اور اس نے ٹویٹ کیا ہے، لیکن اس کا ویڈیو اور آڈیو یا ایسا کوئی پیغام نہیں ہو سکا جس سے یہ کنفرم کیا جائے کہ وہ زندہ ہیں یا شہید ہیں۔ ایران کی میڈیا نے اس کی تردید کی ہے، لیکن جب سپریم لیڈر شہید ہوئے تھے تو اس کے بعد بھی یہ ایسا ہی کیا گیا۔ اب کیا سیکورٹی کونسل اس میں شہید ہو چکے ہیں یا نہیں، یہ بات آگے جب کنفرم ہوگی تو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ تہران پر ایسے بمباری کر رہے ہیں جیسے بارش ہوتی ہے، اور تہران پر بمبوں کی بارش کر رہا ہے اور سویلین کو چاہے جو بھی اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اور کیونکہ پاکستان کے جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف کے کیونکہ فیورٹ صدر ٹرمپ ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مجھے بمباری کرنے سے مزہ آتا ہے اور میں مزے لینا چاہتا ہوں، اس لیے وہ سکول پر بمباری کرتا ہے تو کہتا ہے مجھے مزہ لینے کے لیے میں بمباری کرتا ہوں۔ اور پاکستان کی حکومت کہتی ہے کہ ہم اسے امن کا نوبل انعام کے لیے واپس نہیں لیں گے، اور مریم نواز اس کو سپورٹ کرتی ہے اور مکمل اس کی حمایت کرتی ہے۔ تو اس لیے یہ بات ہے۔ اب آتے ہیں کہ جو سب سے بڑی خبر ہے کہ یورپ یونین کے جو وزیروں کا جو وزارت خارجہ کا جو آپس میں میٹنگ ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم فارس یعنی ایران کی جانب سے اپنی فوجی دستے نہیں بھیجیں گے، اور امریکہ تیاری کر رہا ہے کہ یہاں ہم آبائے حرمت سے کنٹرول حاصل کریں گے یا نہیں۔ کیا یہ کنٹرول حاصل کر پائیں گے یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ تو جنگ کی شدت گزرتے وقت شدت بہت آ رہی ہے، کیا آج ایران کی جانب سے میزائلوں کی بارش کی جائے گی، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ جیسے جیسے اس بات کی کنفرم ہوگی تو آپ لوگوں کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ایران کی جنگ میں یورپ کیوں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ سب سے بڑی ہے کہ یورپ ایسی جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتا جس میں یورپ اور ان کے اتحادیوں کو عبرتناک شکست ہو رہی ہے، اور اس میں اپنا یورپ منہ گندا نہیں کرنا چاہتا۔ حالانکہ برطانیہ امریکہ کو اڈے دے رکھا ہے جہاں سے اس کے بمبر 2 اور بمبر S-15 آتے ہیں اور وہ ایران کے شہروں پر بمباری کرتے ہیں، اور ٹرمپ کہتا ہے کہ میں مزے لے سکتا ہوں، لیکن اقوام متحدہ یہاں بہت بری طرح بے نقاب ہوئی، اور اقوام متحدہ جیسا گھٹیا کردار بھی سامنے آیا۔ اقوام متحدہ جیسا گھٹیا کردار سامنے آیا اور کہا کہ اقوام متحدہ نے جو جو عرب ممالک ہیں ان پر امریکی اڈوں کے حملوں کی تو مذمت کی، لیکن اسرائیل کی اور امریکہ کی جرئت کی مذمت نہیں کی، اس لیے اقوام متحدہ صرف بے نقاب ہو چکی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یورپ کے لوگ کیا فوج بھیجیں گے۔ میری جو ذاتی ہے، یورپ آخرکار امید مجھے ہے کہ یہ لوگ نہیں بھیجیں گے۔ ان کا پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ بیان اور دے رہے ہیں اور یہ تیاری کر رہے ہیں تاکہ ایران کو اس جانب کوئی حکمت عملی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی اور ڈرون اور میزائل ہیں، جس سے ان کو خطرہ ہے کہ ہماری فوجی مارے جائیں اور اس سے اطلاع ہو، اور یعنی اسی طرح ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح افغانستان میں ان کو عبرتناک شکست ہوئی، عراق میں انہیں قتل عام کیا، شام میں قتل عام کیا، اور مصر میں، لبنان میں اور ہر جگہ یہ لوگ قتل عام کیا، اور اس کے بعد یہ چلے گئے امریکہ اسرائیل کی جنگ لڑا۔ اور CNN کی جو حالیہ سروے میں ان کو شکست ہوئی، اور ہوا یہ ہے کہ یہاں جو ان کے
ٹرمپ کی مقبولیت 84% کم ہوئی اور 16% لوگ جنگ کی حمایت کرتے ہیں اور 84% لوگوں نے یہ کہا ہے کہ معیشت پر زور دینا چاہیے۔ کیا ٹرمپ مڈ ٹرم الیکشن جیت پائے گا؟ جس طرح ہم نے کہا ہے کہ ٹرمپ کو عبرتناک شکست ہونے والی، اس لیے اس نے اسکول کے بچوں پر بم مارا اور کہتا ہے کہ مجھے مزہ آتا ہے۔ ٹرمپ جب بچوں کا قتل عام کرتا ہے تو کہتا ہے مجھے مزہ آتا ہے، لیکن پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہم نوبل امن کا اس کو انعام دیں گے، اور فلسطین میں معصوم بچوں کا قتل عام کیا اور اس کو نوبل انعام دیتے۔ اسرائیل کا وزیر اعظم بھی نوبل انعام دے، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ وہی جہنم حاصل ہو چکا ہوگا۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر رہیں تاکہ آپ کو انفارمیشن وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔